بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو امام کے سلسلے میں بات یہ آئی کہ امام جو ہے وہ فقط 12 ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خود فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے، 12 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ تعداد اگر آپ پورا کرنا چاہیں تو کسی کے یہاں بھی یہ تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ بنی ہاشم میں کہ جہاں پہ 12 خلیفہ ہوئے، 12 امام ہوئے، 12 بعنوان جانشین رسول علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک 12 خلیفہ اور 12 امام ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل جو بات آ کے رکی کہ ہم امام کو پہچانیں گے کیسے، ہم امام کی معرفت حاصل کریں گے کہاں سے، اس کے راستے کیا ہیں۔ تو 3 راستہ بیان کیا گیا ہے جہاں سے ہم اپنے امام کو پہچان سکتے ہیں، جہاں سے ہم امام کی جو ہے معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ کہ اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بلکہ سارے راستے وہیں آ کر کے تمام ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے مین ہے کہ آپ وہاں اگر چلے جائیں گے اس راستے پہ تو آپ کو امام کی بالکل 100% جو ہے اگر آدمی کھلی آنکھ رکھے وہ ہے قرآن۔ قرآن سے بہتر کوئی منبع نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کلام پروردگار ہے، اللہ کا قول ہے۔ اس میں انسان جائے، جستجو کرے، تلاش کرے، دیکھے، تحقیق کرے تو مسلمانوں کو مل جائے گا ایسی آیت جو ہے کہ جو امام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کہ انشاءاللہ آئیں گے ہم لوگ مشہور جو ہے اور غیر مشہور 2-4-10 آیتوں کو جو ہے گنا جائے گا کہ کہاں سے آپ امام کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ دوسرا راستہ جو امام کی معرفت کا ہے، یعنی پہلا کیا تو قرآن جس کو آپ نص کہہ لیجئے، دوسرا راستہ امام کی معرفت کیا ہے کہ معجزہ، کہ جو بھی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو بھی جانشین رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، معجزہ ہونا چاہیے۔ معجزے کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے بس سے باہر ہو، جس کو عام عمومی پبلک جس کو انجام نہ دے سکتی ہو، وہ ہے کیا، معجزہ۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص معجزہ دکھائے اور ساتھ ساتھ دعوی امامت یا نبوت کرے تو یہ اس کے سچ ہونے پہ دلیل ہوگا۔ لہذا اب جو بھی رسول اللہ کا جانشین یا امام بن رہا ہے اس کے اندر دوسری خصوصیت کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا راستہ کیا ہے، خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ وہ دکھاتا ہو اور دعوی جو ہے وہ نبوت امامت کرے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں خود ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں محمد بن حنفیہ، نام سنا ہوگا نا محمد حنفیہ کا، کہتے ہیں ایک بار محمد حنفیہ اور امام زین العابدین میں امامت کے مسئلے کو لے کر کے کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جبکہ یہ واقعاً جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ پورا واقعہ جو ہے، پوری سٹوری جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ جو محمد حنفیہ کو امام مانتے ہیں اپنا، ان کے لیے یہ جواب ہو جائے۔ یہ واقعہ پورا اس طرح سے، یا جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ پیغمبر علی کو کچھ بتا رہے ہیں اور علی علیہ السلام اس کو پوچھ رہے ہیں کہ مولا کو پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں۔ یہ سوال و جواب کی شکل میں ہمارے معصومین کیوں بیان کرتے، تاکہ ہم تک پہنچایا جا سکے پیغام، ہم تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میسج پہنچایا جائے۔ تو محمد حنفیہ وغیرہ، محمد حنفیہ جو ہے وہ باقاعدہ کیا کہتے ہیں کہ عشق اہل بیت رکھنے والے، اصلاً دعوی امامت نہیں کرتے۔ تو اب یہ واقعہ پورا ہوا، کیا کہتے ہیں، راوی ہے ابی بجیر، ابو بجیر کہتے ہیں جو اہواز کے رہنے والے تھے، یہ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، آئے تھے محمد حنفیہ سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے سامنے جو ہے زانو جو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے حج کیا اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے امام یعنی محمد حنفیہ سے کیا کی، میٹنگ کی، جہاں سے ان سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں میں محمد حنفیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ کون کہہ رہا ہے، ابو بجیر، ہریرہ کہاں آئیں گے وہاں، ابو بجیر کہتے ہیں، ابو بجیر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نکلا اور محمد حنفیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے،
آگے گئے, اس نوجوان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بوسہ لیا پیشانی پر, ہاتھوں کو چوما. اب محمد حنفیہ سے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کیا کہتا ہے ابو بجیر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو امام مانتا ہوں اور آپ اس نوجوان کو چوم رہے ہیں. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے, یہ ہمارے بھی امام ہے اور تمہارے بھی امام ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کو بڑا جو ہے وہ تعجب ہوا ابو بجیر کو. تب اب محمد حنفیہ نے پوری سٹوری سنائی کہ ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے اور زین العابدین علیہ السلام میں جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا امامت کو لے کر کے. میں کہہ رہا تھا کہ میں امام اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امام. بات یہاں تک پہنچی کہ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے محمد حنفیہ اب ایسا کرو کہ چلو بیچ میں ہم جو ہے کس کو جج بنائیں, حجر اسود کو, اور چلتے ہیں حجر اسود کے پاس اور وہ طے کر دے گا کہ کون امام ہے. کہتے ہیں کہ دونوں لوگ آ گئے, یعنی چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اور محمد حنفیہ, یہ دونوں لوگ آ گئے. کہتے ہیں یہ لوگ حجر اسود کے پاس آنے کے بعد دونوں لوگوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں حجر اسود سے مخاطب ہوئے, اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ تو بتا کہ ہم میں سے امامت کا حق کس کو زیادہ ہے. تو کہتے ہیں پہلے تو محمد حنفیہ تھوڑا سا جو ہے وہ مسکرائے. اب یہ سب ان کا بیان ہے کہ میں مسکرایا. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے اختلاف ہوا کس سے, چوتھے امام سے. تو کہتے ہیں کہ مجھے پہلے مسکراہٹ ہے کہ زین العابدین یہ حجر اسود کیسے بولے گا. تو امام نے کہا کہ آپ ڈریے مت, جو امام ہوتا ہے حجر اسود اس سے کلام کرتا ہے, آپ اس کی فکر مت کیجئے, آپ اپنا دعویٰ رکھیے. اب کیا ہوا, کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے یہ کہا حجر اسود بول پڑا. مکے میں, حجر اسود مکے میں ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں حجر اسود بول پڑا, یا محمد سلم الامر الی ابن اخیک, امامت کا باغ ڈور اپنے بھائی کو یعنی چچا زاد بھائی کو کیا کر دیجئے, ان کے حوالے کر دیجئے یہ پوسٹ. فہوا احق بہی منکا, یہ تم سے زیادہ حقدار ہیں امامت کے. کون؟ ظاہر سی بات ہے محمد حنفیہ کا مقام جو ہے وہ ہوا امام کا. حجر اسود کہتا ہے کہ یہ آپ کے بھی امام ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حجر اسود بولا نہیں بلکہ وہ تحلحلا, بلکہ تھوڑا سا حرکت کیا اس نے. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ حتی ظننتہ یسقط, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے گر نہ جائے کہیں, اتنا زیادہ حجر اسود جو ہے وہ ہلنے لگا کہ مجھے یہ لگا کہیں گر نہ پڑے یہ. کہتے ہیں کہ پس وہیں سے میں امام زین العابدین کی امامت کے اوپر بالکل یقین ہو گیا مجھے. یہ کون کہہ رہا, محمد حنفیہ. کہتے ہیں کہ یہ کس سے نقل کر رہے تھے, ابو بجیر جو آ کے بیٹھا تھا ان کے سامنے. کہتے ہیں ابو بجیر یہ سب جب پورا اسٹوری اس نے سن لی کہ ایسا میٹر ہے, تو کہتے ہیں وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو گیا وہ وہیں سے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام جو ہوتا ہے وہ معجزہ دکھا سکتا ہے, وہ اعجاز سے کام لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ, اب اگر کوئی رسول اللہ کی جانشینی کے دعویٰ کرتا ہے, کوئی رسول اللہ کی جگہ آ کے بیٹھ رہا ہے, چاہے وہ رسول اللہ کے دوست ہوں, چاہے وہ بنی امیہ میں سے ہو کوئی, یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں بنی ہاشم میں سے, یہ دیکھیے کہ معجزے کس نے دکھائے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے یہاں معجزوں کی لائن لگی ہوئی ہے, سورج پلٹایا علی نے, مردہ زندہ کیا علی نے, سارے معجزات تو ان کے یہاں, ٹھیک ہے. تو ان دوسروں کیا جائیں گے, تو کسی طرح کوئی معجزہ نہیں ہے. تو امام جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ معجزہ دکھا سکتا ہے. تیسرا راستہ کیا ہے امام کی معرفت کا؟ دو راستے کون کون سے ہو گئے. ایک, امام کو آپ پہچان سکتے ہیں قرآن سے, پھر وہی بات آئے گی کل والی مجلس کی کہ اس کا مطلب قرآن اس لیے بھی ہم کو پڑھنا چاہیے کہ وہیں سے ہم کو ہمارا امام مل سکتا ہے, قرآن ہی سے ہم کو ہمارا امام مل سکتا ہے. تیسرا کیا ہے, قرآن ہو گیا, معجزہ ہو گیا. تیسرا کہتے ہیں کہ
فضیلت اور فضائل اور عظمت جو ان کی بیان ہوئی ہے، وہاں سے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی احادیث کی دنیا میں جائیں، فضیلت کے اوپر جو ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں جائیں، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ چلے گا کہ کون واقعاً رسول اللہ کی زبان میں واقعاً مستحق امام ہے، مستحق امامت ہے۔ یعنی موٹے طور پہ یہ کہیں کہ قرآن ہو گیا، معجزہ ہو گیا، اور روایات ہو گئیں، سنت پیغمبر ہو گئی۔ یعنی جو اسی لیے ہمارے یہاں علماء نے آپ دیکھیں بہت زیادہ زور دیا اس چیز پر کہ رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، ان کی عظمت میں بیش بہا کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی پوری زندگی علماء نے صرف کر دیا۔ ہم لوگ تو اٹلی ڈوسے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ علامہ امینی جو ہے، علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی، غدیر کے اوپر مولا علی علیہ السلام کے اوپر پوری کتاب، کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کرتے ہوئے انڈیا بھی آئے تھے، ہندوستان بھی آئے وہ، اور کہاں آئے تھے ہندوستان میں؟ لکھنؤ میں۔ جب یہ واپس گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ موسم کیسا تھا ہندوستان کا، تو انہوں نے کہا کہ میں سیر کرنے تھوڑی گیا تھا، مجھے کیا پتا وہاں کا موسم کیسا تھا، میں گیا اور میں لائبریری میں رہتا تھا، وہ لاتا تھا نوکر، کھانا دے دیتا تھا، کھانا کھاتے تھے، اپنا لائبریری میں پڑھے رہتے تھے، جو کام کرنا تھا ہم کر کے پھر اپنا واپس آ گئے۔ تو پوری زندگی انہوں نے، مثلا علامہ مجلسی بہار الانوار 110 جلد اس آدمی نے لکھ دی، یہاں 110 جلد آدمی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔ سوچیں پوری زندگی جنہوں نے کیا کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کتابیں لکھنے میں صرف کر دی ہیں، اور ہم کس میں پھنسے ہیں کہ بریانی مسالہ کم ہے۔ تو مطلب کہنے کے یہ کہ اگر امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، بقول مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کے واقعی بڑا اچھا جملہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے خالی جو علماء کتابیں لکھ کے جا چکے ہیں یہ پڑھ لیں، یہی بہت بڑا احسان ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ لکھنا تو بہت کام کیا، بیش بہا جو ہے وہ کام کیا، اپنی پوری لائف، پوری زندگی جو ہے وہ صرف کر دیتے تھے فضائل اہل بیت علیہ السلام کو جمع کرنے کے لیے، یہ معمولی نہیں ہے۔ جبکہ کتنے جو ہے فضائل ان کے چھپائے گئے، کتنی حدیثیں جو ہیں ان کی گڑھی گئیں، چھپائی گئیں، کتنی کتابیں جلا دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام سے بالکل جیسے سمندر کی طرح چھلک رہا ہے، ہر طرف فضائل ہیں۔ تو اب موٹے طور پہ کیا ہوا؟ قرآن، معجزہ اور فضیلت کے ذریعے سے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کس کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آپ اگر علی علیہ السلام آل رسول کی فضیلت اٹھا کے دیکھیں اور رسول اللہ کے دوستوں کی اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ کے دوستوں کی فضیلت میں کہیں آپ کو میدان سے بھاگنے کا واقعہ ملے گا، کہیں آپ کو جو ہے غار میں گریہ کرنے کا واقعہ ملے گا کہ غار میں سانپ دیکھ کے رونے لگے۔ تو اس طرح کے جہاں پہ سانپ کو دیکھ کے رونے لگیں وہ رسول اللہ کے جانشین ہوگا، یا وہ رسول اللہ کا جانشین ہوگا کہ جو گہوارے میں سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دے؟ امام کون ہونا چاہیے؟ کہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو حیدر ہو، کہ جس نے جو ہے کیا کہتے ہیں سانپ کو چرے باتی کر دیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی معرفت ہم کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ قرآن سے۔ اب آئیے ہم لوگ قرآن کی 2 آیتیں، اس کے بعد جو ہے احادیث کی دنیا میں جائیں گے، یعنی آج سے کل میں یہ چیپٹر ہو جائے گا کلوز، اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ اس کے بعد پھر چلے گی بات میرے خیال سے 14 یا 15 رمضان بعد امام مہدی علیہ السلام، پھر 10 دن پورا ہمارے وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جہاں تک بات کریں، اگر آپ قرآن میں جا کے آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کوئی نئی آیت نہیں، روزانہ مجلسوں کے فیض سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ سب سے مشہور ترین آیت کون سی ہے؟ آیت تطہیر، جو کیا کہتے ہیں کہ امامت پر دلالت کر رہی ہے، ان کی عصمت پر دلالت کر رہی ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ آیت تطہیر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے نجاست کو ویسے دور رکھے جیسے جو ہے وہ دور رکھنے کا حق ہے۔ تو اب اہل بیت علیہ السلام سے جب اللہ نے ہر طرح کا رجس دور رکھا ہے، معصوم قرار دیا ہے، تو اب ان کو امام ہونا چاہیے۔
یا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کسی اور کو ہونا چاہیے، ظاہر ہے۔ یا جیسے اگر آپ سورہ انسان جا کے دیکھیں، سورہ دہر، پورا ان کی شان میں نازل ہوئی، میں تو آیت کی بات ہی نہیں ہے، پورا سورہ اہل بیت کی شان میں ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کے بعد سلسلہ ہوتے ہوئے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اور اسی میں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کھانا دے دیتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اب اگر آپ غور کریں، دیکھیں اللہ جو ہے کوئی ترتیب بلا وجہ نہیں رکھتا ہے۔ آیت کیا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، حبہ کیا ہے؟ کہا یہ حبہ اللہ کی طرف آپ کیوں پلٹا رہے ہیں جب وہاں پہ کھانا موجود ہے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پہ وکی صاحب 6 میں پڑھتے ہیں، بنارس ان کا گھر ہے، حیدرآباد میں نانیہال ہے، اور وہ آج کل یہیں ہیں، اور یہ سے مراد کون ہے؟ عمران ہے؟ وکی کیوں؟ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ سے کوئی بھی، یہاں تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، وکی کیوں؟ اتنا سمجھ آ گئی بات؟ چونکہ ان کی بات چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ پیچھے اللہ کا تو کوئی ذکر ہے نہیں، اب میں آیت پڑھتا ہوں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہیں اللہ کا نام ہے اس میں؟ تو آپ یہ پروناؤن جو ہے یعنی وہ، یہ اللہ کی طرف کیوں پلٹا رہے ہیں؟ کیوں اس کی محبت میں اہل بیت نے جو ہے کھانا دیا مسکین و یتیم اور اسیر کو، اس کی محبت میں کہا، یہ تو کھانے کی محبت ہے، کھانا ہے پیچھے۔ واقعاً ان علماء کو سلامت رکھے خدا کی جو نکات نکالتے ہیں، کہتے ہیں چلو آپ کھانے کی طرف ہی پلٹا لو تب بھی ٹھیک ہے، آپ وکی کی طرف مت لے جاؤ، عمران کی طرف ہی لے جاؤ تب بھی صحیح ہے کہ اہل بیت نے کھانے کی محبت میں جو ہے، کھانے کی محبت تھی اس کے باوجود بھی یتیم مسکین اور اسیر کو دے دیا، تب بھی تو کمال ہے۔ بھائی ہمیں بریانی نہیں پسند ہے تب یتیم مسکین اسیر کو دے دیں تو کوئی تعریف تھوڑی ہے، ہمیں پسند ہے اس کے باوجود بھی ہم دے دیں تو تعریف ہے۔ تو مطلب اہل بیت کو پسند تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے 3 دن تک اپنا کھانا کس کو دیا؟ یتیم کو دیا، مسکین کو دیا اور اسیر کو دیا۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ یتیم۔ یتیم کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہاں پہ حتماً مسلمان رہا ہوگا، مسکین کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتماً مسلمان رہا ہوگا، لیکن تیسرے دن جو اسیر آیا تھا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اسیر کبھی بھی مسلمان کیوں؟ جب جنگ ونگ ہو جاتی ہے اسلام اور کافروں کے درمیان تو یا تو ان کو قید کر لیا جاتا ہے یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو جن کو چھوڑا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسیر۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس کا مطلب کہ اسیر مسلمان نہیں ہوتا۔ ہو گئی بات؟ اہل بیت علیہ السلام نے پہلے دن دیا کس کو؟ یتیم کو، دوسرے دن دیا کس کو؟ مسکین کو، تیسرے دن دیا کس کو؟ اسیر کو، جبکہ اسیر مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اہل بیت علیہ السلام عطا کرنے میں مسلمان اور کافر نہیں دیکھتے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے، ابھی ہم نے کیا نماز میں پڑھا؟ رحمان اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ واٹس ڈفرنٹ بٹوین رحمان اینڈ رحیم؟ کہ خدا رحمان ہے سب کے اوپر، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ریلیجین کا ہو، بٹ رحیم کس کے اوپر ہے؟ اپنے خاص بندوں کے اوپر۔ کا یہ خصوصیت اللہ والی اہل بیت کے اندر دکھتی ہے کہ اہل بیت جیسے اپنوں کے اوپر کرم کرتے ہیں ویسے ہی اسیر یعنی کافروں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ جو آج لوگ پوچھتے کہ آیا امام کو دوسروں کی پرواہ ہے؟ نہیں ہے، بالکل پرواہ ہے۔ امام صفات الہی کے مظہر ہیں، تو اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، تو اہل بیت بھی رحمان بھی صفت رکھتے ہیں اور رحیم بھی صفت رکھتے ہیں۔ یعنی اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی بھی فکر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہو گیا کہ آیت تطہیر اور دوسرا سورہ دہر۔ تیسرا اگر آپ جا کے دیکھیں کہ قرآن کی مشہور ترین آیت ہے سورہ نور میں، یا اس کے علاوہ مثلا اگر آپ جائیں آئے ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب وہ تاریخ میں اگر آدمی جا کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیا ہے، گرچہ ملتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس واقعے کے بعد سیٹ کیا فقیر کو، آپ آئیے گا، لیکن کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ یا دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو رسول کی، اللہ کی، اور کیا ہے، اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو ان ساری آیتوں کو، یا مثلا قرآن کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب یہ قربہ کون ہے؟ اگر آدمی جا کر کے دیکھے تو خود ہی پتہ چلے گا کہ قربہ جو ہے وہ گڈ، بیٹر اور بیسٹ، تینوں میں کیا یہ اتنا سمجھیں کیا فرق ہے تینوں میں؟ گڈ یعنی اچھا، بیٹر یعنی دو لوگوں میں اگر کمپیریزن کرانا ہو، پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو، بہترین۔ بیسٹ کیا ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یہی نا؟ کل سے اذان میں آپ کہیے اللہ کبیر، صحیح ہے اذان ہے؟ اللہ کبیر، اللہ اکبر کے بجائے اللہ کبیر کہیے، صحیح ہے؟ آصف صاحب نہیں صحیح ہے، لیکن میننگ تو دونوں کی، کبیر یعنی بھی بڑا اور اکبر یعنی بھی بڑا، تو اللہ اکبر کے بجائے اللہ کبیر کہہ دیجئے، کیا مشکل اگر ہم اللہ کبیر کہہ دیں تو؟ کہا کہ میننگ دونوں کی بڑا ہے، لیکن دونوں بڑے میں ہونے میں فرق ہے۔ گڈ یعنی بھی اچھا، بیٹر یعنی بھی اچھا، لیکن دونوں کے اچھا ہونے میں فرق ہے۔ کہا کہ اگر آپ کہیں گے اللہ کبیر تو بڑا ہونا تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر یہ ذہن میں آئے گا کہ شاید کوئی اور بھی ہے جو خدا سے بڑا ہے، جبکہ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ بڑا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو ڈگری، ٹھیک ہے؟ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جو سب سے بڑے بیٹے تھے کیا؟ مثلا علی اکبر، سب سے چھوٹے علی اصغر، تو اکبر یعنی سب سے بڑا، اصغر یعنی سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ یا جیسے اگر کہنا ہو کہ یہ ہم سے بہت قریب ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اقرب۔ اچھا اگر کسی لیڈی کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ اسی اکبر کو کبرا کر دیجئے، جیسے عورتوں کا نام ہوتا ہے نا کبرا، تو اب کبرا کا جیسے اکبر یعنی سب سے بڑا، تو کبرا یعنی عورتوں میں سب سے بڑی، لیڈیز کے لیے اگر ہے تو۔ اصغر یعنی اگر سب سے چھوٹا تو صغرا یعنی سب سے چھوٹی۔ اقرب یعنی سب سے قریب، تو قربہ یعنی سب سے قریب۔ اچھا یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلیورل نہیں ہے، یہ لفظ قربہ سنگولر ہے، تو اب مسلمان 4 بیٹی مانیے رسول اللہ کی یا 400 بیٹی مان لیجئے، قرآن نے سنگولر استعمال کیا ہے، پلیورل استعمال نہیں کیا۔ اب 4 مان لیجئے، 400 مان لیجئے، قرآن نے سنگولر استعمال کیا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ قربہ جو ہے یہ پازیٹیو ڈگری نہیں ہے، یہ کمپیریٹیو نہیں ہے، یہ سپرلیٹیو ہے۔ یعنی اللہ جو ہے کہہ رہا اے رسول ہم اجر رسالت میں اس ایک عورت کی محبت جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کی محبت ہم مانگ رہے ہیں۔ یہ جو ترجمہ اہل بیت کا ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ کہ اگر شہزادی کونین کہہ دیا تو پھر علی بھی مراد ہے، حسن بھی مراد ہے، حسین بھی مراد ہے، وہ سارے ائمہ طاہرین علیہ السلام مراد ہو جائیں گے۔ بٹ ایگزیکٹ جو میننگ ہے وہ یہ کہ کوئی ایک عورت جو سب سے قریب ترین ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس بیٹی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زینب۔ آپ سے قریب زیادہ کون ہے، زینب یا آپ کی اہلیہ؟ رتبہ زیادہ قریب ہوں گی یا بیوی اہلیہ؟ اولاد۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اولاد ہمارا جز ہے، اولاد ہمارا ٹکڑا ہے، اولاد ہمارا پارٹ ہے۔ بیوی کا کیا ہے؟ جس دن انت طالقن کہہ دیا اس دن دیکھنا حرام ہو جائے گا، ہے یعنی جس دن طلاق دے دیا بیوی کو
اس دن بیوی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نامحرم ہو گئی، حرام ہو گئی ہمارے لیے، رشتہ ختم ہو جائے گا اس دن، نو کنیکشن اب. جبکہ اولاد جو ہے رہتا اس کا کنیکشن، چونکہ وہ آپ کا جز ہے. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے. تو اب اسی لیے ام سلمہ نے جب یہ کل انشاءاللہ آئے گا پورا منظر جب دیکھ رہی تھی کہ سارے اہل بیت آ گئے چادر کے نیچے، تو ام سلمہ کھڑی ہے دروازے پہ، یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ انک علی الخیر، ام سلمہ آپ کریکٹ ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، بٹ اس چادر میں آپ داخل، آپ انٹر نہیں کر سکتی، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں. اس کا مطلب کہ رسول اللہ کی بیوی صحیح بھی اگر ہو، اچھی والی بیوی جب چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، تو جو میدان میں اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے آ جائے وہ اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک تو سنگولر استعمال کیا ہے، دوسرا سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اب میننگ کیا ہوئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اجر رسالت میں کوئی مطالبہ نہیں کرتے سوائے اس ایک عورت کی محبت کے جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لہذا امامت کا حق کس کو زیادہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات آئے گی، دو ایک حدیثیں بھی پیش ہوں گی، پھر اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے شہزادی قونین پہ انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.